الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صلوات مومنین کرام، ماہ ربیع الاول ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں دو معصوم ہستیاں تشریف لائی اور دونوں کی دونوں صادق ہیں، ایک رسول صادق ہے اور ایک امام صادق۔ ہم اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج کی اس مجلس میں میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، سرکار کا تذکرہ کیا جائے اور اپنی اس مجلس کو آقا کے ذکر سے ہم سجانا چاہتے ہیں۔ میں بنیادی طور پر دو باتیں عرض کروں گا۔ کچھ وہ چیزیں بیان کروں گا کہ جو صرف انبیاء میں سے خداوند عالم نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، یعنی وہ خصوصیات جو انبیاء میں سے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور دوسرا پھر یہ عرض کروں گا کہ خداوند عالم نے اپنے محبوب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بیان فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، نبی کریم کے حوالے سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ ان ذمہ داریوں کو بھی عرض کروں گا۔ سامنے گرامی، یاد رکھیے کہ علم مقدمہ ہوتا ہے عمل کا، علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا۔ تو سامعین گرامی سنیے کہ نبی کریم ہمارے نبی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کا نام مبارک، جن کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسیحی نبی کریم کو اسی طرح سے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے۔
اور مدینہ میں جو یہودی آ کر آباد ہوئے یثرب میں، ابھی نبی کریم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اور یہودی پہلے وہاں کے آباد ہوئے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی اس آسمانی کتاب میں آخری نبی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس شہر کی جو جزیات اور مشخصات تھے کہ کس شہر میں نبی زندگی گزاریں گے، ان علامات کو دیکھ کے انہیں یقین ہو گیا کہ یثرب ہی وہ شہر ہے جس میں آخری نبی ضرور تشریف لائیں گے۔ تو ایک خصوصیت ہمارے نبی کی یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اس نبی کا تذکرہ ہے۔ البتہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، قرآن مجید کے علاوہ سب محرف ہیں، سب کی تحریف ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ملے گا، تورات و زبور انجیل کا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کسی بھی اہل کتاب سے وہ تورات انجیل طلب کریں جو اصل زبان میں نازل ہوئی تھی، جو پہلی اس کی زبان تھی، تو وہ کائنات میں نہیں ملے گی۔ اس تورات و انجیل کے تراجم ملیں گے، لیکن اصل تورات و انجیل نہیں ملے گی۔ یہ معجزہ پیغمبر اکرم ہے قرآن مجید، کہ جس زبان میں جیسے نازل ہوا آج بھی اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ وعدہ پروردگار ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ جس شکل و صورت میں خداوند عالم نے نازل فرمایا، اسی شکل و صورت میں الحمدللہ قرآن پاک آج تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے نبی کریم۔ دوسری جو خصوصیت نبی کریم کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور کائنات میں کسی دوسرے نبی کو نصیب نہیں ہوئی، وہ معراج ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو معراج نہیں کروائی ہے۔ یہ معراج کی خصوصیت صرف ہمارے نبی کے حصے میں ہے۔ دیکھیے، بعض انبیاء وہ صرف چوتھے آسمان تک گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ چرخ چہارم تک پہنچے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چرخ چہارم تک پہنچے ہیں، اور ہمارے نبی کہاں تک پہنچے؟ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ تقرب الی اللہ کہ جس منزل پر ہمارے نبی فائز ہوئے، اس قرب کی منزل پر کوئی بشر فائز نہیں۔ شب معراج جب تشریف لے گئے تو اتنے قریب ہوئے، خود خدا فرماتا دنا فتدلی، نبی کریم رب کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ وہ قرب کتنا قرب تھا، ہمیں اللہ پاک نے تشبیہ معقول بمحسوس کے ذریعے ایک حصی مثال کے ذریعے فرمایا فکان قاب قوسین، دو قوس کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، پھر اللہ فرماتا ہے دو قوس سے بھی کم، اور اس سے کتنا کم، یہ کم پھر نہیں بتایا گیا کہ کتنا کم ہے۔ جو تقرب نبی کریم کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی دوسرے بشر کو حاصل نہیں۔ یہ معراج کی سعادت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور سامعین گرامی، جو آپ امت پیغمبر ہم کلمہ گو، خداوند عالم نے ہمارے لیے بھی ایک معراج رکھی ہے۔ اگر کوئی اس کو معراج سمجھے، خود رسول ثقلین نے فرمایا یہ نماز میری امت کی معراج ہے۔ یہ نماز، یہ بھی انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اور دیکھیے تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوئی، قیام، قیام کے بعد
رکوع، رکوع کے بعد سجدہ اور پھر 2 سجدے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز سجدے سے شروع نہیں ہوتی، نماز قیام سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان قیام سے رکوع میں آتا ہے، رکوع سے سجدے میں آتا ہے، یعنی جتنا جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اس لیے حدیث قدسی کا جملہ انی وضعت الرفعۃ والدرجہ فی التواضع والناس یطلبونہ فی التکبر لم یجدوها ابدا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رفعت کو، بلندی کو تواضع میں رکھا ہے، عاجزی میں رکھا ہے۔ لوگ تکبر میں بڑائی تلاش کرتے ہیں، کبھی نہیں پا سکتے۔ خدا عزت، رفعت، عظمت انہیں عطا کرتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں جھکنا جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ اگلی جو خصوصیت ذات ختمی مرتبت کی ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کیجئے گا، پورے قرآن میں بلا استثناء جتنے انبیاء کو اللہ نے پکارا ہے ڈائریکٹ ان کا نام لے کے مخاطب کیا ہے۔ یہ واحد آمنہ کے لال ہیں کہ رب کریم نے جب بھی محبوب کو پکارا ہے القاب سے پکارا ہے، ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم کا نام لے کے پکارا۔ یا نوح اہبط بسلام منا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ ما تلک بیمینک، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین۔ جتنے انبیاء کو پکارا نام سے پکارا، اور اپنے محبوب کو جب پکارا القاب سے پکارا، کبھی یا ایہا النبی کہا، کبھی یا ایہا الرسول کہا، کبھی یا ایہا المدثر کہا، کبھی یا ایہا المزمل کہا، کبھی یاسین کہا۔ ایک مرتبہ بھی اپنے محبوب کا نام لے کر محبوب کو خطاب نہیں۔ یہ امتیاز اور خصوصیت ہے ہمارے نبی۔ اگلی جو خصوصیت ہے سامعین گرامی قدر، وہ خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے کسی اور نبی کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا، صرف اپنے محبوب کے لیے فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جسے خدا، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اسے کوئی پست کر نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا اپنے محبوب کے ذکر کو، اپنے محبوب کے نام کو، کہ خدا کی قسم دنیا کائنات میں جب جب اور جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی، وہیں وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، 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 کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور جہاں اتنا بلند کیا کہ یقین فرمائیے اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا بھی قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک آقا کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے انسان پاک ہو نہیں سکتا اور انسان طیب و طاہر ہو نہیں سکتا۔ سامعین گرامی، یہ خصوصیات صرف ذات پیغمبر اکرم کے لیے، یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ اور محترم سامعین، اس کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیے۔ رسول اللہ کے حوالے سے ہماری کچھ
انفرادی اور فردی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری جو فردی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ کی ذات سے پیار کرنا واجب ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اور نبی کریم کے ساتھ محبت کا جو معیار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ بلند ترین معیار محبت۔ ارشاد پروردگار ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ذرا سنیے کیا فرما رہا ہے اللہ پاک نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، ذرا پہلے 8 چیزیں سنیے، پوری کریں۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، قوم، قبیلہ، و تجارت تخشون کسادہا و اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار، وہ بزنس جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر اور خوف لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر، وہ کوٹھیاں، بنگلے جن گھروں پر تم بہت راضی ہو۔ 8 چیزیں پوری ہو گئیں۔ آباء و اجداد، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، رشتہ دار، جو مال اکٹھا کیا، کاروبار اور تمہارے گھر۔ میرا محبوب ان کہہ دو مومنوں سے، اپنی امت سے، اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ 8 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر امر سے مراد عذاب الہی ہے، اللہ کی گرفت کا انتظار کرو۔ اور پھر یاد رکھو اگر یہ 8 چیزیں، یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک شے بھی اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر یاد رکھو تم مومن نہیں ہو، تم فاسق ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیا معیار عطا کیا خداوند عالم نے رسول اللہ کی محبت کا۔ اور حدیث مبارک میں بھی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، لا یکمل ایمان عبد حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ۔ ذرا غور کیجئے، اس حدیث میں سرکار نے لفظ بدلے ہیں، فرمایا کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے، میری عطرت کو اپنی عطرت سے زیادہ محبوب نہ رکھے، میرے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اس وقت تک کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 8 چیزیں جو رب نے گنوائی ہیں، دنیا میں غالباً انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، بیوی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت،
مال جو جمع کیا ہوتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے، کاروبار سے بڑی محبت ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے سیٹ کرتا ہے، اور گھر جو انسان مشکل سے بناتا ہے وہ گھر بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ 8 چیزیں، ان میں سے کوئی چیز زیادہ محبوب ہے تو تم فاسق و فاجر ہو جاؤ گے، تم مومن نہیں۔ محبوب خدا سے محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ہر شے کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ سامعین گرامی لطف لینا حدیث کا، کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی بیان کر دیں جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہم واقعاً رسول اللہ کے محب اور عاشق ہیں۔ جب سائل نے یہ سوال کیا، مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے تھے، نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، آواز بلند صلوات، میری محبت کی علامت میرے بھائی علی کی محبت۔ اور سرکار کی حدیث جو نص صریح کی حیثیت رکھتے، یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یا علی جو آپ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، تو مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے میرا بھائی انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو پھر دونوں حصوں سے محبت کرنا پڑے گی تب رسول سے محبت شمار ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث سنو، سرکار دو عالم نے واضح تر کر کے فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ جھوٹا ہے وہ بندہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ اور نبی مولا امیر المومنین سے بغض رکھے۔ محبت پیغمبر مولا علی کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ آل رسول سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت۔ وہ حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہو اور خطبہ غدیر کی بھی دعا کا حصہ ہے، ہاں جی، جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے، وہی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت پیغمبر اکرم کی واجب ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری وہ نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین گرامی یہ بھی نبی کریم کی ایک خصوصیت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک وظیفہ اور ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے۔ 2 چیزیں اس میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ نے بعض انبیاء پر، اللہ نے نبیوں پر سلام تو بھیجا ہے، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام انبیاء پر ہے، سب انبیاء پر سلام ہے، لیکن یاد رکھنا میرے دوستو ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن پر اللہ کا سلام بھی ہے، جن پر اللہ کی صلوات بھی ہے، جن پر رب کا درود بھی ہے۔ اور پروردگار عالم اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بیان کر رہے، ایمان والو تم بھی درود پڑھو پیغمبر پر اور پیغمبر کی آل پر، پڑھو صلوات سارے بلند آواز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آپ بھی ایمان والو، وسلموا تسلیما، اور آپ بھی نبی کریم کے سامنے یوں سر تسلیم خم کر دو، یوں سر جھکا دو جیسے سر جھکا دینے کا حق ہے۔ اور اگلی بات بھی ذرا سنو، بخدا قسم معتبر ترین روایات اہل سنت کے ہاں بھی
یہ روایت موجود ہے، جب آیت صلوات نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو خدا جانتا ہے نبی کریم نے فرمایا ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور یہ حدیث لکھی ہے، خدا کی قسم اہل بیت کے بغض میں انہوں نے آج مسلمان جو ایک کثرت درود پڑھتی ہے انہوں نے آل کو نکالا ہوا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے نا وہ درود، اس میں آل شامل، صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب، حبیب۔ خدا کی قسم حدیث نو تمہیں مجرم ہوں، رسول اللہ نے فرمایا لا تصلو علی الصلاۃ البتراء، مجھ پر دم برید اور دم کٹا درود نہ پڑھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دم برید اور دم کٹا درود کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ پر پڑھا جائے، میری آل پر نہ پڑھا جائے۔ دم بریدہ درود ہے، مجھ پر پڑھا جائے، لہذا جب بھی سرکار کا ذکر آئے اور آقا کے ذکر کے وقت درود پڑھنا لازم ہے۔ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ پر درود پڑھا جائے، رسول اللہ کی ذات پر جب پڑھا جائے تو آل پر بھی ساتھ پڑھا جائے، وہ درود خدا کو بھی قبول ہے اور مصطفیٰ کو بھی قبول ہے۔ سامعین گرامی، اور جب بھی آقا کا نام آئے ضرور صلوات پڑھا کریں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے من سمع اسمی وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ جَفَانِي، جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ میرے حق میں جفا کرتا ہے۔ آپ وفادار قوم ہو، جفاکار نہیں، مل کے صلوات پڑھو۔ اور ذرا سنیے، یہ خصوصیت ہے رسول اللہ کی کہ یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پر اور اللہ کے فرشتے اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھا نہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے جب تک زمانہ رہے گا، آقا کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا بہت گناہگار ہوں، آقا گناہ بہت زیادہ ہیں، کوئی عمل جو کفارہ گناہ بن جائے۔ فرمایا محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یہ درود پاک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اور نامہ اعمال جب وہ میزان میں ترازو میں رکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزنی چیز مومن کے نامہ اعمال میں محمد و آل محمد پر پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ پڑھیے صلوات مل کے سارے سامعین گرامی، اگلی جو ذمہ داری ہے سرکار دو عالم کے حوالے سے ہماری، اور وہ ذمہ داری خود توسل کرنا ہے رسول اللہ کی ذات سے۔ دیکھیے ارشاد پروردگار ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن ذرا سنیے گا، وہابیت کے نظریے کی رد ہے، وہابیت کے نظریے کی تردید ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر لوگ جنہوں نے گناہ کیے، گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اذ ظلموا انفسہم، اے میرا محبوب جب لوگ گناہ کر کے ظلم کریں اپنے نفسوں پر، اور گناہ کرنے کے بعد، یہ ظلم کرنے کے بعد جاؤکا، آپ کی خدمت میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور محبوب آپ کے پاس آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو پھر اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اس آیت میں رب کیا فرما رہا ہے، جب تم اپنی بخشش کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کی ذات کو پکڑو گے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، جب اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کو وسیلہ بنا کر سوال کرو گے اور گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ یقیناً معاف کر دینے والا ہے اور اللہ یقیناً رحم کرنے والا ہے۔
توسل ذات مصطفیٰ سے۔ اور اگلی جو ہماری ذمہ داری، وہ بڑی اہم ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ دیکھیے یہ جو سورہ مبارکہ حجرات ہے، اس میں نبی کریم کے آداب بتائے گئے ہیں، رسول اللہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، پیغمبر کا ادب کیا ہے، جس ادب کی ہمیں رعایت کرنا ہے وہ بیان کیا کہ اس میں ایک ادب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے، یہ جو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، کس چیز میں آگے نہ بڑھنا؟ تمام معاملات میں آگے نہ بڑھنا، اجتماع میں، معاشرت میں، عبادت میں، معاشیات میں، سماجیات میں، گفتار میں، کردار میں، کسی عمل میں، کسی حوالے سے بھی رسول اللہ سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے جو حالات لکھے وہ یہ ہیں کہ عید قربان کا دن آیا اور لوگوں نے پہلے قربانی کر لی، ابھی رسول اللہ نے قربانی نہیں کی۔ بعض نے لکھا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ نے ابھی قربانی نہیں کی تو تمہیں کس نے حق دیا کہ رسول سے آگے بڑھو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تو ہمیں سامنے نہیں آتا نا، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ پر سبقت لینا ہی خدا پر سبقت لینا ہے، رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہی گویا خدا سے آگے بڑھنا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک لکھا مفسرین نے کہ نبی کریم نے بھیجا کچھ لوگوں کو دعوت دینے ایک قبیلے کی طرف، تو وہاں انہوں نے 2-3 صحابہ رسول اللہ کے قتل کر دیے، 3 صحابہ بچے، وہ فرار کر کے آ گئے۔ راستے میں قبیلہ بنی عامر کے جن ان کے وہ حلیف تھے، تو ان کو دیکھا 2 بندے ان کے قابو آ گئے، انہوں نے مار دیے، انتقام لیا اپنے ساتھیوں کا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ تم نے بغیر اذن رسول اور بغیر حکم رسول خدا کے تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ جنہیں تم نے قتل کیا وہ تو بے گناہ تھے، تم نے کیوں مار دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ توجہ فرمائیے، واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو، ڈرنا، آگے مت بڑھو، سبقت حاصل نہ کرو۔ توجہ فرماؤ۔ سامعین گرامی قدر، آگے بڑھو گے تو تم خدا و رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو امام جماعت ہوتا ہے، امام جماعت، وہ جماعت کے آگے کھڑا ہوتا ہے یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا جواب، امام آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ کسی نے رسول کو بھی نماز پڑھائی ہے، تو بھائی جب اس نے رسول کو نماز پڑھائی وہ آگے کھڑا ہوا یا پیچھے؟ اور اگر آگے کھڑا ہوا تو اللہ تو فرماتا ہے خبردار، تجھے حق نہیں ہے کہ رسول سے آگے کھڑے ہونا، رسول اللہ سے آگے بڑھو گے اعمال برباد کر بیٹھو گے۔ مجھے تعجب ہے کہ باطل نماز کو دنیا دلیل خلافت بنائے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اور واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ مفسرین نے لکھا
کہ لا تقدموا واتقوا اللہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ لا تقدموا کے بعد واتقوا اللہ کا یہ لفظ، یہ دلیل ہے اس بات کی طرف، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول اور اللہ کے آگے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا ہی حقیقت میں تقوی اور پرہیزگاری ہے. وہ تقوی اسی بات میں ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کی تم پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے آگے مت بڑھنا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور سب جاننے والی بھی ہے. اگلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، رسول اللہ کی آوازوں سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. نبی کریم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، آوازیں بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اگلا حکم اللہ فرماتا ہے، ایمان والو خبردار، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے نام لے کے پکارتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہیں پکارنا. لا تجہروا لہ بالقول. دیکھیے لوگوں عربوں کا تو مزاج ہی ہے، یا محمد اخرج الینا، آؤ ہماری بات سنو. رب العزت نے منع فرمایا، جب میں اپنے حبیب کا نام لے کے نہیں بلاتا تم کون ہوتے ہو میرے حبیب کو نام سے پکارنے؟ خبردار. آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتا ہے نا، ویسے نہیں بلانا تم نے. اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ کیسے بلائیں؟ پھر یا رسول اللہ کہہ کر مسلمان پکارتے تھے، یا رسول اللہ. توجہ ہو رہی ہے؟ اب جب آیت آ گئی نا لا تجہروا لہ بالقول، نبی کریم سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ زندگی میں بابا کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. نبی کریم نے رخ انور پھیر لیا. سیدہ طاہرہ سمجھ گئیں کہ بابا کو میرا یہ انداز تخاطب پسند نہیں آیا. بابا جان کیا ہوا، آپ کو پسند نہیں آئی میرا یہ انداز اور رخ انور پھیر لیا؟ میں خدا کی قسم حدیث کا، روایت کا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں. سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تو نے آج مجھے یا رسول اللہ کہہ کر کیوں پکارا؟ فاطمہ بیٹی ایسا خطاب تو نے کیوں کیا؟ بابا میں نے سنا آیت آئی ہے. فرمایا میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. فرمایا فاطمہ بیٹی وہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، وہ تو امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو مقام و مرتبہ رسالت سے آشنا نہیں ہے، جو ادب رسول کو نہیں سمجھتے. فاطمہ بیٹی قولی یا ابتا، فاطمہ بیٹی تو مجھے پہلے کی طرح بابا جان کہہ کے پکارا کر، اس لیے کہ جب تو مجھے بابا جان کہہ کے پکارتی ہے یہ بات میرے دل کو اچھی لگتی ہے اور میرا رب راضی ہوتا ہے، رب کو راضی کرتی ہے. یہ تیرے لیے نہیں ہے آیت سی، ان لوگوں کے لیے جو مقام رسالت کو نہیں سمجھتے. ان تحبط اعمالکم، اور یاد رکھو یہ ذرا جملہ بڑا سنیے، اگر تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں رسول اللہ کی آواز سے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں. دیکھیے یہاں پہ بڑا ایک اہم نقطہ، اس کی توجہ کیجیے. اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال عقارت چلے جائیں گے. دیکھیے کچھ چیزوں کا وضعی اثر ہوتا ہے، اس میں علم ہو نہ ہو وہ دخیل نہیں ہوتی یہ بات. ایک بندہ پانی سمجھ کے زہر پی گیا تو زہر پیا ہے تو زہر نے اثر کرنا ہی کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو علم نہیں تھا تو زہر اثر نہیں کرے گا. ایک بندے نے ننگی تاروں کو ہاتھ لگایا یہ جانتے ہوئے کہ بجلی نہیں ہے لیکن بجلی تھی، بولو اس کا جہالت فائدہ دے گی اس کو؟ وہ تو پھڑکا کے رکھ دے گی نا. اس کا مطلب ہوا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں علم ہونا یا نہ ہونا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس چیز کا وضعی اثر ہونا ہی ہونا ہے. میرے بھائیو زہر جو پیے گا چاہے زہر سمجھ کے پیے چاہے پانی سمجھ کے پیے، زہر نے اثر کرنا ہی کرنا ہے.
اللہ فرما رہا ہے تجھے علم ہو یا نہ ہو، تیری آواز بلند ہوگی تو تیرے اعمال برباد ہو گئے۔ شیعہ سنی بھائیوں، میں وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے جب سرکار نے فرمایا لاؤ قلم دوات، ہاں میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ کہ کسی شخص نے کہا کہ اس شخص کو میں لفظ دہرا نہیں سکتا، میری زبان میں جرت نہیں ہے کہ ان الرجل لا یحجر، ہاں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اتنا شور ہوا، اتنی آوازیں بلند ہوئیں، رسول اللہ حالت بیماری میں تھے، پیغمبر نے غضبناک ہو کے فرمانا پڑا قوموا انی، سب نکل جاؤ یہاں سے، اب کسی کو یہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے آوازیں بلند ہوگی تو اعمال برباد۔ تمہاری آوازیں رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو گئیں تو تمہارے اعمال ہبط ہو گئے۔ اس لیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ فرمائیے، یہ کوئی بھی خدا کی قسم ذرا ہمارے لیے سوچنا، کوئی بھی بندہ نا اپنے عمل پر ناز نہ کرے۔ کچھ اعمال نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں ہی برباد ہو جاتی ہیں، کچھ اعمال دوران عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو عمل کر لینے کے بعد بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ مثلا شروع میں کیسے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ شروع میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر ریاکاری کے جذبے کے تحت وہ عمل کیا جائے۔ ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک بندہ عبادت کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ریاکار کی نماز باطل ہے، ریاکار کا ہر عمل باطل ہے۔ ریاکار کو حدیث میں مشرک کہا گیا ہے، کل ریاء شرک، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے شب زندہ دار کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، جو عمل میں نے کیا ہی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وہ عمل ویسے ہی باطل ہے۔ کچھ دوران عمل انسان عمل برباد کر بیٹھا ہے جب عجب کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، انسان میں غرور آ جائے، ہاں جی، کہ میرے جیسا تو عبادت گزار پورے کوئل موئل میں نہیں ہے، ہاں پورے چھم کے علاقے میں میرے جیسا عزادار ہی کوئی نہیں، میرے جیسا بانی مجلس اور میرے جیسا ماتمی کوئی نہیں۔ یہ عجب اور خود پسندی بھی عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عمل کر لینے کے بعد برباد ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی، تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ اس لیے عمل کر لینا کافی نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے صرف نیکی کر لینے پہ 10 گنا اجر نہیں ملے گا۔ من جاء بالحسنہ، اللہ فرما رہا ہے جو نیکی کو لے کے قیامت کے میدان تک پہنچ گیا۔ اگر کسی کی نیکی، یہ من جاء بالحسنہ با کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے، جو نیکی لے کے میدان قیامت تک پہنچ گیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں ایک ایک نیکی پہ 10 گنا صلہ اور اجر عطا کروں گا۔ لیکن قیامت تک کوئی نیکی پہنچے تو پھر جنہوں نے آوازیں بلند کی رسول اللہ کی آواز سے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے اعمال ہبط چلے گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، تم جانتے بھی نہیں ہوگے، اور تم اپنے اعمال برباد کر بیٹھو گے اور اپنی نیکیوں کو تم ضائع کر بیٹھو گے۔ مومنین کرام، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا اور نبی کریم کو ویسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ اگلی ذمہ داری ہماری جو بڑی معروف ذمہ داری، وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اطاعت رسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ اطاعت مطلق ہے۔ ہر حکم رسول میں رسول اللہ کی اطاعت کرنی اور اللہ کی اطاعت کرنی۔ اور سامعین گرامی ذرا سنیے، اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب؟ اللہ ہمارے سامنے آتا نہیں، اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اسی قرآن میں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول خدا کے حکم کی مخالفت سے بچو، رسول اللہ کی مخالفت سے بچو۔ اگلی جو ذمہ داری ہے اطاعت کے بعد وہ پیغمبر کی اتباع کی ذمہ داری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محبوب کہہ دیجئے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول ان سے کہہ دو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک ذمہ داری اور عرض کرتا ہوں، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ لا تخونوا اللہ والرسول، ذرا سنیے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کیا ہے جس کے نہ کرنے کا حکم ہے؟ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، خدا اور خدا کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کو نہ ماننا خیانت ہے خدا سے، اور رسول اللہ کی سنت کو تسلیم نہ کرنا اور پیغمبر کی سنت کا انکار کر دینا یہ رسول اللہ سے خیانت ہے۔ توجہ کر رہے ہو میں نے کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں رسول اللہ کی سنت سے انحراف رسول اللہ سے خیانت ہے۔ مومن سے ملے تو سنت رسول ہے السلام علیکم کہنا، اس کے علاوہ سنت کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ رسول اللہ کے ساتھ خیانت، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، پیغمبر کی سنت کا انحراف ترک کرنا یہ رسول اللہ سے خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول، اتباع رسول اور وہ تمام جو وظائف قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے حوالے سے ہمارے لیے بیان فرمائے، اللہ ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دو جملے ذکر مصیبت کی عرض کروں گا۔ یقین فرمائی بہت سارے علماء کا، عرفاء کا، آج بھی دن کو باتیں ہو رہی تھیں، یقین فرمائیے سب نے یہ لکھا ہے کہ خدا کا قرب چاہتے ہو نا، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ چاہتے ہو کہ رب کی نظر کرم ہم پر رہے، وہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہترین عمل مولا حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ہے۔ سید الشہداء کی یاد، امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں گریا۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے، جب ہم خوش ہوتے ہیں نا ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں، جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ آل رسول کے غم میں غم زدہ ہونے کا حکم ہے ہر معصوم کے لیے، ہر فرد اہل بیت کے لیے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے لیے صرف غم زدہ ہونے کا حکم نہیں ہے، رونے کا حکم ہے۔ مولا حسین پر آنسو بہائے جائے، مولا حسین پر گریہ کیا جائے، اور خود مولا حسین نے فرمایا انا قتیل الابرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، میں کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، 11 محرم کا دن آل رسول کے لیے بڑی مظلومیت کا دن ہے۔ نبی زادیوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا، پھر مقتل سے گزارا گیا۔ عزادارو، اگلا جو ظلم تھا نا وہ شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے، اور پھر ان سارے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، سوار کیا گیا۔ اور عزادارو سنتے رہتے ہو تمام شہیدان کربلا کے سر نوکے نیزہ پر سوار ہوئے سوائے ایک سر، اور وہ سر ام البنین کے لال عباس کا سر تھا۔ اور مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر سوار کیوں نہیں ہوا؟
آپ نے اہل منبر سے علماء و ذاکرین سے ایک جملہ سنا ہے جو اپنی عقیدت کی بنیاد پر کہتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر ٹکتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، نبی زادیوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، اور آقا عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی۔ عزادارو، میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا عباس علیہ السلام اس لیے نوک نیزہ پر سر نہیں ٹکتا تھا کہ بہنوں کے ننگے سر، نبی زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، میرا سوال ہے کہ مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ کیا جناب علی اکبر اور محمد قاسم دیکھ سکتے تھے؟ عزادارو، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر وجہ کیا تھی کہ مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جب عاشور کے دن فرات پر پانی لینے کے لیے گئے، مشکیزے کو پر کیا، فرات سے نکلے، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ عزاداروں، مولا عباس پر حملہ ہوا، بازو قلم ہو گئے، 4000 تیر انداز تھا۔ ایک جملہ سن لینا، میں نے نا اس پر بڑا غور کیا ہے، یہ میری کسی حد تک تحقیق بھی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت ہے، تما حقہ، نہ شہادت لکھی گئی ہے نہ کسی نے پڑھی ہے۔ میرا آپ شرفاء سے اتنا ہی سوال ہے، ذرا غور کرنا کہ 4000 تیر انداز ہو اور ان کا نشانہ ایک عباس ہو، کیا حالت ہوگی عزادارو، 1-2 تیر نہیں، کئی تیر آقا عباس کے بدن اطہر میں پیوست ہوئے، لیکن ایک تیر آقا عباس کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا۔ بازو کٹ چکے تھے، مولا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ جھٹکے کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن تیر نہیں نکلا، اتنا گہرا پیوست ہو گیا۔ آقا عباس گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے اور کوشش کی کہ 2 زانوں کے درمیان تیر کو پکڑ کے تیر نکل جائے۔ عزادارو، گھوڑے کے زین پر جھکنا تھا، اس وقت ایک شکی نے اتنا وزنی گرز مارا آقا عباس علیہ السلام کا سر مبارک کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر مبارک نوک نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، اور اسی کیفیت میں یہ سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جایا گیا۔ عزادارو، 11 محرم کو قافلہ چلا، 12 محرم کوفے پہنچا، اور تمام سر نیزوں پر سوار تھے۔ جب قافلہ کوفہ سے چلا شام کی طرف، آل محمد کے گھرانے کے 16 سر جو یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یزیدی کیا کرتے تھے، جب قافلہ بستیوں سے شہروں سے گزرتا تھا، ان سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، لیکن جب رات کو قیام کرتے تھے، ان 16 سروں کو نیزوں سے اتار کر صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم پر حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ عزادارو، سفر طے ہو رہا تھا، ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک سر تھا جو سر کی حفاظت پر مامور تھا۔ جس ملعون کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے، وہ شکی روایت کرتے کہ جب قافلہ حلب کی طرف چلا، راستے میں کوئی منزل نہ آئی، دگنا سفر ہم نے کیا، 2 برابر سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل آئی، اس منزل پر ہم رکے۔ شکی کہتا ہے بس اتنے تھک گئے تھے اس دن کہ گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ عزادارو، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پالان اونٹوں پر سوار تھے ان نبی زادیوں پر کیا قیامت گزر گئی، ان بچوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ عزادارو، شکی کہتا ہے 2 منزلیں سفر کرنے کے بعد جب ہم رکے، محملوں سے اترے، ہمارے لیے وہ دسترخوان لگے، شامیانے لگے، ہم نے کھانا کھایا، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ کہتا اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم ان سروں کو نیزوں سے اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور ہم سو گئے۔
کہتا مجھے فکر تھی، میں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا، میں نے اپنے سپاہیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا میں کیا دیکھتا ہوں چاند کی روشنی میں کہ حسین کی چھوٹی بیٹی آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ یہ ظالم کہتا میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، اس بچی کو علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی۔ شکی کہتا جب بچی نے مجھے دیکھا نا، بچی کے قدم رک گئے، بچی سہم گئی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج یہ بچی کیا کرتی ہے۔ کہتا میں زمین پہ لیٹ کے اپنی آنکھیں کھلی رکھی، تھوڑی دیر کے بعد بچی کو جب اطمینان ہو گیا نا کہ میں سو گیا ہوں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ میں انہیں رونے کی دعوت دے رہا ہوں جن کی چھوٹی بیٹیاں، جن کے گھروں میں بیٹیاں، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے اور بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے۔ شکی کہتا میں نے آنکھیں کھلی رکھی، میں نے کیا دیکھا کہ جناب سکینہ قریب آئی اور بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا اور بچی نے بابا کا سر گود میں رکھا۔ کہتے آہستہ آہستہ رو رہی تھی، اپنے رونے کی آواز کو چھپا رہی تھی، اور کیا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچی نے بابا کا رخسار اپنے ہاتھوں پہ بابا کا سر رکھا، رخسار چومنا شروع کیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ بیٹی بابا کے رخسار چوم رہی ہے۔ کہتا میں تڑپ گیا جب میں نے دیکھا کہ حسین کے لب بھی متحرک تھے اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے ہیں۔ بیٹی بابا کے رخسار چوم رہی ہے اور مظلوم کربلا کے لب متحرک سے بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے۔ شکی کہتا ہے شکاوت مجھ پہ غالب آئی، میں اٹھا، ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین میں رکھا، کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار، یہ میں سر لینے نہیں، میں بابا سے ملنے آئی، میں بابا سے ملنے آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔